بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں ایسی دو قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد طاقت اور بے حد لمبے قد سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم بہت قد آور قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم دنیا میں نہ پہلے آئی اور نہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو رب کائنات نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم معرض وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج مدائن کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم قوم عاد کے بعد قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور مالک کائنات نے انہیں بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کے لوگوں کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تک تھی۔ اللہ پاک نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتے۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی تھی۔ اور قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ قوم عاد کی تباہی کے بعد ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنی اہمیت بنا لی۔ ایسی شاندار قوم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ان کے گھروں کو نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، ان کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور وہیں زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات اور سرسبز و شاداب باغات اور دیگر آسائش کی وجہ سے بے حد مغرور ہو گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ مالک حقیقی کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ یہ بات بھی بھلا بیٹھے کچھ عرصہ پہلے وحدہ لا شریک نے انہی قوم پر ان گناہوں کی وجہ سے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور ان کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ دوستو، اس طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف مالک کائنات نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قوم سمود کو بت پرستی سے منع کیا اور خدائے ذوالجلال کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا ہے
وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں سے پوچھا کہ تم کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت ان سرداروں نے کہا کہ یہ سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی بات سن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک بے حد خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک خوبصورت اور دلکش بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اس کے باوجود دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم اور اس سرداروں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اگر تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اس طرح رب کائنات کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں سارا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے۔ اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا، ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر کیا اور ایک دن ان لوگوں کے لیے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی کہ دن رات میں ختم ہی نہ ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک جادو قرار دے دیا تھا، جبکہ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کی 2 حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 12 سال اور جبکہ دوسری کی 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ اس کے بعد اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح اس کو دے دوں گی۔ قوم سمود یہ اعلان سنتے ہی 2 نوجوان جن کا نام معدہ ابن دہر اور کدار بن سالف تھا، بدبختوں نے مل کر اسی رات اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ تو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم واقعہ ہی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول ہو تو ہم پر عذاب نازل کرو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، جس چیز سے ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو
تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے اور خود ہی عذاب الہی کو پکارا، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو یقیناً قتل کر دیا جائے۔ پھر وہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، لیکن رب کائنات کی حکمت ایسے ہوئی کہ رب تعالیٰ نے عین اسی وقت ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس وقت رات کا وقت تھا۔ صبح کو پوری قوم نے ان کا یہ حشر دیکھا، پھر بھی وہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے اور رب کائنات کی نافرمانیوں میں مزید حد سے بڑھنے لگے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے یہ حالات دیکھے تو فرمایا کہ اے قوم سمود، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو۔ 3 دن کے بعد خدائے ذوالجلال کا دردناک عذاب تم پر نازل ہوگا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو ان بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں ہم 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں؟ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہوگا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی عیش و عشرت میں مصروف رہے، جبکہ آپ علیہ السلام کے قول کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا۔ جب ان کے چہروں کا رنگ کالا ہو گیا تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ ڈرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن زوردار اور خوفناک ایک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے وہیں اوندے منہ گر پڑے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ بعد اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبردست زلزلہ بھیجا، جس زلزلے کی وجہ سے ان کے گھروں کو ان پر ہی گرا دیا گیا۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔